بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حرف راز، میں ہوں فرید رئیس۔ اس پروگرام کی میزبانی محمد عثمان صاحب کرتے ہیں، لیکن آج کچھ ناگزیر وجوہات کی بنا پہ وہ نہیں تشریف لا سکے۔ اس پروگرام کو آج میں اس کی میزبانی کروں گا، اور جن موضوعات کے اوپر آج ہم گفتگو کرنے کے لیے جا رہے ہیں، چیف آف اسٹاف وزیر عمران خان صاحب جس طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین ان کے اور شہباز گل کافی زیادہ وائبرنٹ رہے، اور جب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت رہی، جس وقت عمران خان وزیر اعظم رہے، اس وقت سے لے کے اب تک بہت زیادہ جو ہے وہ سیاسی افق پر کسی نہ کسی بہانے ان کے بیانات، ان کی باتیں وائرل ہوتی رہیں، ان کے اوپر تجزیے ہوتے رہے، تبصرے ہوتے رہے۔ لیکن گزشتہ کچھ دنوں سے جس طرح کی باتیں اور بیانات ان کے سامنے آ رہے تھے، اور اس کے بعد ان کی جو گرفتاری ہوئی ہے، اس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کی صفوں کے اندر ایک ہلچل سی ہے، رد عمل بھی سامنے آ رہا ہے۔ اور اب سے کچھ دیر پہلے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی جانب سے ایک خطاب بھی کیا گیا۔ اس خطاب کے اندر واضح طور پر انہوں نے کہا جناب کہ سازش وہ کر رہے ہیں جو بیرونی سازش کا حصہ بنے۔ پہلے تو سوال انہوں نے پوچھا کہ جناب ملک کے خلاف سازش کون کر رہا ہے، اور ایک اور بات جو بہت اہم بات تھی ان کی جانب سے کہی گئی، اور وہ یہ کہ پی ٹی آئی اور فوج کے درمیان خلیج پیدا کی جا رہی ہے، یعنی پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت اور فوج کے درمیان جو ہے وہ ایک خلیج یا مس انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اسد عمر صاحب تو کہتے ہیں کہ یہ کوشش ناکام ہوگی۔ ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ عمران خان صاحب یہ بھی فرماتے ہیں کہ انہوں نے کہا جناب کہ ان کی کردار کشی اب کی جا رہی ہے، جب کچھ اور ہاتھ نہ لگا، کوئی اور بات نہ ہوئی، کوئی بھی اور بہانہ نہ ملا، تو اب ان کی کردار کشی ہو رہی ہے، اور یہ سب پلان کا حصہ ہے۔ اے آر وائی کا انہوں نے تذکرہ کیا کہ اس کی بندش بھی اسی پلان کا حصہ ہے، منہ بند کیا جا رہا ہے۔ اس ساری باتوں کے اوپر آج ہم گفتگو کریں گے اور جاننے کی ذرا کوشش کریں گے کہ جو عمران خان صاحب بات کر رہے ہیں تو یہ سازش کر کون رہا ہے، کون ہے اس سازش کے پیچھے؟ گو کہ انہوں نے جواب دیا، لیکن کیا حقیقت میں اسی طریقے سے ہی ہے؟ اور اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی حکمت عملی، ملک کی سیاست میں پاکستان تحریک انصاف کی آئندہ کی جو حکمت عملی ہے وہ کیا رہے گی؟ اس ساری چیزوں کے اوپر گفتگو کریں گے۔ میرے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہوں گے سینئر صحافی تجزیہ کار مرتضی سولنگی صاحب، بہت شکریہ آپ کا۔ سینئر تجزیہ کار امتیاز گل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، اور سینئر تجزیہ کار عمار مسعود صاحب ہمیں جوائن کریں گے۔ آپ سب مہمانوں کا بہت شکریہ۔ مرتضی سولنگی صاحب، آپ سے آغاز کرتا ہوں۔ جو بات خان صاحب نے کہی ہے، وہ کہتے ہیں جناب فوج اور پی ٹی آئی کے درمیان خلیج پیدا کی جا رہی ہے، لڑوانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آپ سمجھتے ہیں، آپ اس موقف، ان کا جو موقف ہے، اس کو کس طریقے سے اس کا تجزیہ کریں گے؟ دیکھیں، وہ تو ٹھیک کہتے ہیں کہ خلیج ہے، اور وہ یہ بھی ٹھیک کہتے ہیں کہ لڑائی ہے، لیکن وہ یہ نہیں بتاتے کہ یہ خلیج پیدا کرنے میں خان صاحب کا اور ان کی جماعت کے جو لیڈرز ہیں ان کا کلیدی رول ہے، اور یہ لڑائی انہوں نے خود ہی شروع کی، اور یہ وہ لڑائی ہے جو آبیل مجھے مار سے شروع ہوئی تھی، اور اس کے بعد اقتدار سے نکلنے کے بعد جس طرح سے مین سٹریم اور سوشل میڈیا پہ پی ٹی آئی کے پہلے خود عمران خان اور پھر ان کے جو باقی لیڈرز اور جو ان کے سرگرم کارکن ملک کے اندر اور ملک کے باہر اپریل سے یہ جو سلسلہ شروع کیے ہوئے ہیں، وہ آج تک جب ہم گفتگو کر رہے ہیں یہ تھما نہیں ہے۔ تو یہ دوش جو ہے وہ کسی اور کو نہ دے۔ خان صاحب جو ہے وہ صبح اٹھتے ہیں تو وہ ذرا آئینے میں خود اپنے آپ کو دیکھتے ہوں گے، تو ایک بار پھر دیکھ لیں، تو یہ حقائق جو ہے وہ اس کے بالکل ہے۔ یہ درست ہے کہ ایک تناؤ ہے، لیکن یہ ان کا اپنا پیدا کردہ ہے۔ سولنگی صاحب، لیکن وہ یہ بھی کہتے ہیں ساتھ میں کہ سازش وہ کر رہے ہیں جو بیرونی سازش کا حصہ بھی بنے۔ دیکھیں، وہ مسلسل وہ نام دیتے رہے ہیں سازش کرنے والوں کو۔ آپ وہاں سے شروع کریں جو وہ سائفر کا ذکر کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ جی وزیر اعظم تو میں تھا، تو پھر یہ کس سے بات کر رہے تھے؟ پھر وہ جی ایبسولوٹلی ناٹ سے شروع ہو کے کہ جی یہ اڈے دے رہے ہیں۔ مسلسل ان کا نشانہ جو ہے وہ فوجی قیادت ہے، جس کو کبھی وہ نیوٹرلز کہتے ہیں، کبھی کوئی اور نام دیتے ہیں، کبھی وہ بن ولید کی مثال ڈھونڈ کے لاتے ہیں، کبھی وہ کھل کے کہتے ہیں کہ جی میں نے ان سے کہا کہ جی یہ جو عدم اعتماد کی تحریک ہے اس کو روکے ورنہ ملک کو نقصان ہوگا، یہ جانتے ہوئے کہ یہ ان کا آئینی اختیار نہیں تھا۔ اپنے آپ کو جمہوریت پسند بھی کہتے ہیں۔ خان صاحب تو وہ انگریزی میں کہتے ہیں ہی اسپیکس ود اے فورکڈ ٹنگ،
میں عمار مسعود صاحب آپ کی طرف آتا ہوں ذرا، پھر اس کے بعد امتیاز گل صاحب آپ سے میں آپ کا کمنٹ لوں گا اور آپ کا تجزیہ لوں گا اس چیز کے اوپر. عمار مسعود صاحب، جس طریقے سے بات ہو رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے آپ سے کچھ دیر پہلے جو بات کی، اس کے اوپر میں نے سلنگی صاحب سے بات کی، ساتھ ساتھ جو ان کے سیکرٹری جنرل اسد عمر صاحب ہیں وہ بھی یہ فرماتے ہیں جناب کہ یہ جو خلیج پیدا کرنے کی کوشش ہے وہ ناکام ہوگی، اور ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ فضل الرحمان، خواجہ آصف، نواز شریف، مریم نواز اور آصف زرداری صاحب کے بیانات دیکھ لیں، وہ فوج کے بارے میں کیا کہتے رہے ہیں. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جسٹیفائیڈ ہے یہ کہنا کہ ماضی میں جو کچھ ہوتا رہا ہے تو اب ان کے لیے یہ سب کچھ ٹھیک ہو گیا، اور وہ بھی اگر اس چیز کو ایک طریقے سے یہ چیز جسٹیفیکیشن دینے کی ہے کہ اگر ٹھیک ہے انہوں نے بھی کیا ہم نے کر لیا تو کیا فرق پڑے گا؟ دیکھیے، مرتضیٰ سلنگی صاحب نے بالکل درست بات کی. اگر یہ فوج میں اور عمران خان کے درمیان ایک خلیج پیدا ہو رہی ہے تو اس خلیج کی وجہ صرف اور صرف عمران خان ہے. عمران خان کو بڑے پیار سے لایا گیا تھا. جتنی سپورٹ ان کی گئی تھی تاریخ میں کسی کی سپورٹ اتنی نہیں کی. لیکن اگر اپنے ہی پالے ہوئے اور ڈسنے پر آ جائیں تو کسی سٹیج پر ان کا قلع کما کرنا ضروری ہوتا ہے. آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ عمران خان نے اپنی روش ترک کر دی ہے؟ آج کی عمران خان کی پریس کانفرنس کو غور سے اگر آپ سنیں تو اس کے اندر وہ مسلسل فوج کے اوپر الزامات کی بارش کر رہے ہیں. میں آپ کو اس کے مثالیں بھی دے دیتا ہوں. سب سے پہلے انہوں نے کہا جی کہ چند پیسوں کے عوض ایئر اسپیس دے دی گئی اور وہ جو ایک دہشت گرد، بین الاقوامی دہشت گرد مارا گیا، اس کے لیے پاکستان کی اسپیس استعمال کی. اب یہ سب جانتے ہیں شہباز شریف، زرداری صاحب یا مولانا فضل الرحمان تو ایئر اسپیس نہیں دے سکتے. دوسری بات انہوں نے یہ کہی کہ جو توشہ خانہ کا معاملہ ہے اس میں تو دیکھیے وزیر اعظم بھی تحفے لیتا ہے، صدر بھی تحفے لیتا ہے اور آرمی چیف بھی تحفے لیتا ہے. یعنی وہ چاہ رہے ہیں کہ ادھر بھی حساب کیا جائے. پھر انہوں نے کہا کہ ماضی میں جو کچھ لوگ کہتے رہے ہیں، یہ بہت بڑا اچھی بات کی عمران خان نے، کیونکہ نواز شریف کی پاکستانی چینلوں پر ٹی وی پر تقریر دکھانے کی ممانعت ہے مدتوں سے. اور حالات کا ستم دیکھیے کہ نواز شریف کی تقریر اگر آج چلی ہے ٹی وی پر تو اس کو چلوایا بھی عمران خان نے ہے، اور اس میں چند بیانات ڈالے، گجرانوالہ کی اسپیچ دکھائی. لیکن اگر عمران خان کے ماضی کے بیانات فوج کے خلاف نکالے جائیں تو وہ اتنے شرمناک ہیں کہ خان صاحب کو منہ چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی. خان صاحب کے اپنے اعمال کی ان کو سزا مل رہی ہے اور وہ اس کو تسلیم نہیں کر رہے. لیکن ایک بات ہے کہ آج ان کے چہرے سے پریشانی جھلک رہی تھی. شہباز گل والا جو واقعہ ہوا اور رانا ثناء اللہ نے جو آج بیان دیا کہ شہباز گل کے نے جو کچھ فوج میں بغاوت کروانے کی کوشش کی، اگر ہمیں یہ شواہد مل گئے کہ اس کے پیچھے عمران خان تھے تو عمران خان کو بھی گرفتار کیا جا سکتا ہے. دوسرا، وہ بار بار مثال دیتے ہیں کہ 1971 کے حالات پیدا کیے جا رہے ہیں، سب سے مقبول پارٹی کے خلاف یہ ہو رہا ہے، تو وہ بہانے سے یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر مجھے دوبارہ اقتدار میں نہ لایا گیا، اگر فوج نے آئین شکنی نہ کی تو یہ ملک تقسیم ہو جائے گا. اس طرح کی باتوں سے ان کے قول و فعل کے تضاد کا پتہ چلتا ہے. لیکن میرے خیال میں عمران خان نے گزشتہ 4 سال میں تمام سیاسی جماعتوں میں، تمام جمہوری اداروں میں اور فوج میں اپنی ساکھ عزت بالکل کھو دی ہوئی ہے. میں امتیاز گل صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. آپ نے مرتضیٰ سلنگی صاحب کو بھی سنا، ان کا تجزیہ، عمار مسعود صاحب نے اپنے تجزیہ کیا. میں آپ کی طرف آتا ہوں ذرا سا کہ کیا اس چیز کو جسٹیفائیڈ کیا جا سکتا ہے کہ ماضی میں اگر کچھ ہوتا رہا، ماضی میں اگر فوج کو ہدف تنقید بنایا جاتا رہا، تو اب بھی اگر ایسا کچھ ہو رہا ہے تو پاکستان تحریک انصاف کوئی نیا نہیں کر رہی ہے؟ اور جو بات اس وقت عمار مسعود صاحب نے بھی اپنا تجزیہ دا، انہوں نے کہا جناب جو سیاسی جماعتوں کے درمیان اور جس طریقے سے جو ان کا اس وقت جو طریقہ کار ہے پاکستان تحریک انصاف کا، آپ سمجھتے ہیں کہ کیا یہ طریقہ سیاست یا یہ الزام تراشی یا پھر یہ الزام لگانا یا یہ بات کر دینا کہ جناب خلیج ڈالی جا رہی ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک درست طرز سیاست ہے؟ دیکھیں، ہر سیاسی جماعت کا اپنا ایک بیانیہ ہوتا ہے، اور مجھے تو ابھی یہ لگ رہا ہے اپنے دونوں دوستوں کی بات سن کے کہ اس ملک میں جو واحد گناہ گار، خطا کار وہ ہے عمران خان اور ان کی پی ٹی آئی، اور باقی سب فرشتے ہیں، باقی کسی کے پالے ہوئے نہیں ہیں. لہٰذا ان کا قلع کما کرنا ضروری نہیں تھا، صرف عمران خان کا قلع کما کرنا ضروری ہے. تو
اس میں مجھے نہیں سمجھ آتی مجھے آپ نے کیوں رکھا ہے اس پروگرام میں، اس لیے کہ اس وقت جو 75 سال ہونے کو آئے ہیں اس ملک کے، 2-4 دن بعد ہم 75 سال کے ہو جائیں گے، دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے، اور ہم ابھی تک اس معاملے میں پھنسے ہوئے ہیں کہ کس نے بغاوت کی بات کی ہے، کس کے خلاف اینٹی ٹیررسٹ ایکٹ لگایا جائے، اور بھلے وہ اس میں نہ ہو، اور یہ غداری کا مقدمہ، یہ تو میں سن کے ہماری عمریں ختم ہونے کو آ گئی ہیں، کس کس کو یہاں پہ غدار نہیں ٹھہرایا گیا۔ یہی نواز شریف تھے جو کہ ولی خان کو غدار ٹھہرانے کے لیے قومی اسمبلی میں تحریک لانا چاہ رہے تھے، بعد میں معلوم نہیں کس نے ان کو پھر منع کیا، اس سے وہ باز آ گئے تھے۔ تو بڑے ایک افسوس کا مقام ہے کہ جہاں پہ سیاست کی نظر ہو کہ ہر ایک نے اپنے ایک مخصوص اینک پہنی ہوئی ہے، اور اس اینک سے دیکھتے ہوئے اپنی وہ آراء کا اظہار کر رہے ہیں، اور اس کو وہ اپنا تجزیہ کہتے ہیں، لیکن اس تجزیے میں جو پاکستان میں حقوق انسانی کی، پاکستان میں قانون کی حکمرانی کی، پاکستان میں جو جمہوری اقدار ہیں، اس کی بات کوئی نہیں کر رہا ہے۔ پاکستان کے جو عوام کے مفادات ہیں، اس ملک کے طویل المیعاد مفادات، اس کی بات کوئی نہیں کر رہا۔ شخصیات کے گرداب میں پھنس کے رہ گئے ہیں پاکستان میں اکثر لوگ، اور میں تو حیران ہوں اس بات پہ کہ جو لوگ کل یعنی نواز شریف صاحب کا ذکر ہوا کہ جو لوگ تھکتے نہیں تھے صبح شام کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ انتہائی خراب ہے، اس پاکستان کے مسائل کی ذمہ دار ہے، چاہے وہ زرداری صاحب تھے، چاہے نواز شریف صاحب تھے، اور یہ لوگ ان کے ساتھ ہوتے تھے، آج وہی لوگ اسی فوج کے خلاف اگر کوئی الفاظ کسی نے کہہ دیے کہ یہ اب اس غم میں مرے جا رہے ہیں کہ خدا را یہ پہلی دفعہ کسی نے یہ گناہ کر دیا ہے، تو اس میں a lot of people have lost sanity کہ اس میں جو لوگ کل تک امتیاز گل صاحب، فوج فوج ہدف تنقید کیوں ہے؟ یعنی فوج ہی ہدف تنقید کیوں؟ یعنی آپ جو بات کر رہے ہیں کہ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ وائی یعنی ہر دفعہ اگر جو آپ بات کر رہے ہیں، پہلے کی بھی بات کر رہے ہیں، تو وہ مرتضیٰ صاحب سے پوچھیں، عمار صاحب سے پوچھیں کہ فوج ہدف تنقید کیوں ہے، یہ آپ کو ان کی اصل حقیقت آپ کو بتائیں گے، وہ تو سب کو پتہ ہے۔ چلیں ایک بریک لیتے ہیں، بریک لینے کے بعد اس کے اوپر آئیں گے اور اس پر مزید آگے بات کرتے ہیں۔ مرتضیٰ اسلنگی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، عمار مسعود صاحب اور امتیاز گل صاحب۔ ایک بریک کے بعد مزید بات کرتے ہیں۔ ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ مرتضیٰ اسلنگی صاحب، یہ ذرا آپ بتا دیجیے گا، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں جو بات ابھی امتیاز گل صاحب نے بھی ریز کی بریک پر جانے سے پہلے، کہ سیاسی جماعتیں اپنے سیاسی فائدے کے لیے اداروں کے خلاف جو بیانیہ ہے، کیوں اس طرف چلے جاتے ہیں، کیوں اتنی ایکسٹریم پوزیشن پہ چلے جاتے ہیں، ایکسٹریم پوائنٹ کیوں لے لیتے ہیں وہاں پہ جا کے؟ دیکھیں، یہ بڑا معصومانہ قسم کا سوال ہے۔ اس ملک میں جس کو ابھی 75 سال پورے ہونے والے ہیں، جس کی آدھی عمر جو ہے وہ براہ راست فوجی ادوار میں گزری ہو، جس میں 11-11 9-9 10-10 سال آ کے ڈکٹیٹرز بیٹھے اور اپنے ہی قیادت کے اندر ملک کے 2 ٹکڑے کر دیں، وہاں پر جہاں پر آپ کے پاس ڈاکومنٹڈ ایویڈنس ہو کہ کس طریقے سے حکومتیں توڑی گئیں اور ان کو رخصت کیا گیا، وہاں پر فوج کے سیاسی کردار پہ اور اس کی تاریخ پہ بات نہ ہو تو پھر ہم کسی اور ملک میں رہتے ہیں۔ بات وہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ کیا جو ہمارا آئین ہے اس کے تحت جو اداروں کا کردار متعین ہے، جس میں فوج بھی شامل ہے، اگر وہ اس پر چلیں تو ان پر تنقید ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی ہے۔ اور اس وقت جو عمران خان کے حوالے سے جو تنقید ہے اور عمران کی پارٹی کی جو تنقید ہے، وہ اس حوالے سے نہیں ہے کہ جی آپ سیاست میں ملوث ہو رہے ہیں یا غیر آئینی رول پلے کر رہے ہیں۔ عمران خان مسلسل اپنی تقریروں میں، پریس کانفرنسز میں کہہ رہے ہیں کہ یہ جو عدم اعتماد کی تحریک ہو رہی تھی، اس کو آپ نے ناکام کیوں نہیں بنایا؟ مجھے آپ بتا دیں یا امتیاز گل صاحب خود بتا دیں کہ جو آئین ہے اس کے اندر تحریک عدم اعتماد جو کہ ایک آئینی پروسیس ہے، اس کو روکنے کے لیے فوج کے پاس کون سا کردار ہے؟ وہ چاہتے ہیں کہ وہ اسی طرح کا کردار ادا کرے۔ تو یہ ہے بنیادی فرق۔ باقی یہ کہ جی کون فرشتہ ہے کون نہیں ہے، ہمارے جو غریب لوگ ہیں وہ تو ان کو فرشتہ سمجھ کر لائے تھے نا اقتدار میں،
کہ یہ اچھی گورننس دیں گے سب سے, جمہوریت بھی ان کی تگڑی ہوگی, یہ جو ہے وہ پی ٹی وی اور ریڈیو پاکستان کو بی بی سی کے خطوط پر لے جائیں گے, اور جو ہے وہ فریڈم آف ایکسپریشن ہوگا, جو پچھلے 4 سال کی جو کارکردگی ہے پارلیمان کی اور ان تمام اداروں کی, اس میں آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر کہیں کہ فرشتہ کون ہے اور شیطان کون ہے. امتیاز گل صاحب, سر وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی صاحب نے بھی اس بارے میں جو شہباز گل صاحب کا اسٹیٹمنٹ آیا جس کے بعد ان کی گرفتاری ہوئی اور اس کے بعد سے جو سیریز آف ایونٹ جو چل رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی قیادت کو شہباز گل کے بیان سے الگ ہونا چاہیے, یعنی کہ آج بھی عمران خان صاحب نے جو بات کی ہے وہ یہی کہتے ہیں, ایک تو انہوں نے کہا جس انداز میں ان کی گرفتاری ہوئی اس کی تو انہوں نے مذمت کی, اور دوسری طرف انہوں نے کہا جناب پروف کرے, بالکل ٹھیک ہے ان کو رائٹ ملنا بھی چاہیے اس چیز کا جہاں پہ وہ پروف کریں, اگر وہ نہیں کرتے تو وہ جیل میں جائے, لیکن اوور آل جو اسٹیٹمنٹ رہا ہے اس اسٹیٹمنٹ کے حوالے سے کیا وہ جسٹیفائیبل ہے کہ جو بات انہوں نے کی وہ واقعی اس کا دفاع کرنا بنتا ہے؟ ظاہر ہے کون سی بات ایسی ہوتی ہے جس کا دفاع نہیں ہوتا. جو لوگ قتل کرتے ہیں دن دہاڑے وہ بھی اپنے لیے وکیل کرتے ہیں, جو لوگ چوری کرتے ہیں چور کہتا ہے میں نے چوری نہیں کی, وہ کہہ کے وہ وکیل کر لیتا ہے. تو ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ 2022 میں اب کوئی بات کرے اور اس کے جا کے گاڑی کے شیشے توڑ کے اس کو گرفتار کر لیا جائے, یہ ہم کوئی افریقہ کا کوئی ملک نہیں ہے, بھلے کوئی بھی ہو. میں یہ کہتا ہوں کہ جب رانا ثناء اللہ کی گاڑی سے ہیروئن برآمد کرائی گئی یا کی گئی وہ بھی غلط تھا, نہیں کرنا چاہیے تھا. اسی طرح جس انداز میں ان کو گرفتار کیا گیا شہباز گل کو وہ بھی غلط ہے. جو بات ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ریاستوں میں کوئی بھی ادارہ آئین سے بالا تر نہیں ہے, کوئی بھی ادارہ تنقید سے بالا تر نہیں ہونا چاہیے. اور یہ جو ایک ہمیں بتایا ایک بنا دی گئی ایک نوشن کہ خاص ریاستی ادارے ہیں ان کی عزت و تکریم کرنی چاہیے, تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ جب 4 سال تک نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو اور اس سے پہلے بھی نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو نے سیاستدانوں کو پکڑا, بیوروکریٹس کو پکڑا, ان کی پگڑیاں اچھالیں, ان کو نظر بند رکھا سالہ سال اگر مہینے نہیں تو ان کی عزت کہاں گئی. لہٰذا یہاں پہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہر وہ شخص, ہر وہ شہری جو کہ اس ملک میں رہتا ہے آئین کے تحت اس کے پاس شناختی کارڈ ہے, وہ برابر کا شہری ہے, اور ہر وہ ادارہ جو آئین کے تحت کام کر رہا ہے وہ تنقید سے بالا تر نہیں ہو سکتا, اس کی اسکروٹنی ہونی چاہیے, اور اس میں ایک دوسرے کے اوپر پوائنٹ سکورنگ نہیں کرنی چاہیے کسی کو بھی, اور اس کے اوپر کسی کو کمپرومائز بھی نہیں کرنا چاہیے. اگر کسی نے کوئی بات کی جو کسی ایک ادارے کے نظر میں وہ قابل اعتراض ہے تو آپ جائیں اس کو نوٹس بھیجیں, گرفتار کریں. اب دیکھیں ہم دنیا میں میسج کیا بھیج رہے ہیں کہ وہ چیف آف سٹاف ایک عمران خان کا سابق وزیر اعظم کا اس کو ہتھ کڑی لگی ہوئی ہے. یہ کوئی شہباز گل کی تذلیل تو ہو رہی ہے یا پی ٹی آئی کی بے عزتی تو ہو رہی ہے, اس سے زیادہ اس ملک کا امیج جو ہے وہ خراب ہو رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ 2022 میں بھی اس قسم کے مناظر دیکھنے میں آ رہے ہیں جو ہم 1980 1970 1990 کی دہائی میں دیکھتے تھے. ٹھیک, یعنی یہ آپ نے بالکل ایک وہ بات کی ہے. میں مار مسعود صاحب یہ مجھے بتائیے, جس طرح سے عمران خان صاحب فرما رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں مجھے سنگل آؤٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے لیکن میں نہیں ہوں گا, اور اسد عمر کہتے ہیں ناک آؤٹ کرنے کے لیے نیا آئین لکھنا پڑے گا. یہ جو ہر وقت ہمارے سیاسی منظر نامے کے اندر, چاہے وہ پولیٹیکل پارٹی ہو یا وہ پولیٹیکل پارٹی کی لیڈرشپ ہو, وہ کوئی بھی جماعت ہو, وہ چاہے ایم کے ایم ہو, وہ پی ایم ایل این ہو, پیپلز پارٹی ہو, آج پی ٹی آئی اسی چیز کے اوپر بات کر رہی ہے. یہ جو -1 والا جو فارمولا ہے یا سنگل آؤٹ کرنے والا معاملہ ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ کیا پاکستان کی پالیٹکس اور یہاں کی جمہوریت کے اندر یہ فارمولا اب بھی قابل عمل ہے اور یہ آبسلیٹ نہیں ہوا اب تک؟ کیا اس طریقے سے یہ جمہوری ملک کے اندر یا جمہوریت کے اندر سیاسی جماعت کو یا سیاسی جماعت کی لیڈرشپ کو ایسے سنگل آؤٹ کرنا چاہیے؟ دیکھیے, میں آپ کے سوال کے جواب میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں تحریک انصاف کو سیاسی قوت مانتا ہی نہیں. یہ سیاسی قوت کریٹ کی گئی ہے, یہ نہیں تھا. اب تک ہمیں پتہ چل گیا ہے 2011 کا جلسہ کس نے کروایا تھا, ہر بچے کو پتا ہے, صرف میری بات نہیں ہے.
اس پروگرام میں موجود لوگوں کی بات نہیں ہے، بچے بچے کو پتا ہے 2014 کا دھرنا کس نے کرایا تھا، 2016 میں کیا ہوا تھا، اور یہ ان کو ایک خاص مقصد کے لیے دوسرے سیاسی دھارے میں تو ہے عمار مسعود صاحب، ایک جماعت سیاسی دھارے میں تو ہے، ہاں، لیکن ابھی آپ دیکھیے گا کہ سیاسی دھارا بکھرتا کس طرح ہے۔ دوسرا، ابھی اس پروگرام میں گفتگو ہوئی کہ شہباز گل صاحب چیف آف سٹاف ہیں عمران خان صاحب کے، اور ان کے اس طرح گرفتار ہونے سے بہت زیادہ ملک کی توہین ہوئی ہے، تضحیک ہوئی ہے، تذلیل ہوئی ہے۔ حالانکہ رانا ثناء اللہ کہہ چکے ہیں کہ ہم نے ایف آئی آر بھی کاٹی، پولیس نے انہیں بانڈ بھی کیا، اور پھر 24 گھنٹے کے بعد ہم نے انہیں عدالت میں ہی پیش کر دیا، اور کوئی تشدد کے ایسے نشانات نہیں تھے۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی، ہمارے اپنے اپنے ہیروز بن جاتے ہیں جس میں ہمارا تجزیہ جانبدار ہو جاتا ہے۔ ہوا یہ کہ دیکھیے 3 دفعہ کے وزیر اعظم کو ہم نے بڑی سہولت سے ایک بیٹے سے تنخواہ نہ لینے کی بیس پر نکال دیا، اور اس کے خلاف میڈیا میں باقاعدہ ایک مہم چلائی گئی، مثبت رپورٹنگ کا حکم دیا گیا، اور اس کے اوپر پاکستان کی تذلیل نہیں ہوئی، وہ خوشی کا مقام تھا۔ اسی طرح شاہد خاقان عباسی جو وزیر اعظم پاکستان رہے، ایک اینکر نے ٹی وی پہ کاغذ لہرائے کہ یہ ثبوت ہے، اگلے دن بغیر کسی وارنٹ کے، بغیر کسی ثبوت کے انہیں جیل میں ڈال دیا گیا۔ انسانی اقدار، انسانی حقوق، ہیومن رائٹس کی بات اس وقت تو کسی عمار صاحب تو یہ غلطی تو ہر کسی سے ہو رہی ہے۔ امتیاز گل صاحب نے یہی تو بات کی ہے کہ وہ ادارہ کوئی بھی ہو جو آئین میں جو حد لکھی ہوئی ہے اس سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے، تو یہ غلطیاں تو ہر کسی سے ہی ہو رہی ہیں۔ یہ والی میں یہ سمجھتا ہوں کہ موجودہ دور میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ غلطی نہیں ہو رہی، غلطی کی درستگی ہو رہی ہے۔ جو ہائیبرڈ نظام کا پودا آپ نے لگایا تھا وہ پنپ نہیں سکتا، بنجر زمینوں پر آپ لگائیں گے غیر ملکی پودے تو وہ پھل نہیں دے سکتے، اس بات کو سمجھنا چاہیے۔ دوسرا، مرتضیٰ سولنگی صاحب نے بالکل درست فرمایا، ایک طرف ساری جماعتیں یہ کہتی ہیں، سارے جمہوریت پسند یہ کہتے ہیں کہ فوج کا سیاست میں، جمہوریت میں کوئی عمل دخل نہیں ہونا چاہیے۔ یہ بالکل درست بات ہے، یہ ایک دفعہ نہیں 1 کروڑ دفعہ یہ بات کرنی چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک جماعت کہہ رہی ہے کہ آپ کو اس وقت نیوٹرل نہیں رہنا چاہیے۔ میں ملک میں انتشار پھیلا سکتا ہوں، میں کسی شخص پہ بھی الزام لگا سکتا ہوں، میں کسی کی بھی پگڑی اچھال سکتا ہوں، میں کسی کی بھی عزت کو تہو تیغ کر سکتا ہوں، آپ میرے ساتھ رہیں، کیونکہ میرے سے بڑا فسادی کوئی اس ملک میں نہیں ہے۔ یہ بات غلط ہے۔ آئین کی عملداری کی بات ہو، 100 دفعہ جو شخص، جو جماعت یہ بات کہے ان کے ساتھ رہنا چاہیے۔ آئین کی پامالی کی، آئین شکنی کی بات ہو تو اس کی جتنی زیادہ تعدیب ہو سکے، اس کو جتنی شدت سے روکا جا سکے وہ بہتر ہے۔ اصل میں بہت سارے لوگوں کو احساس نہیں ہو رہا کہ گزشتہ 4-5 سال میں پاکستان کی معیشت کے ساتھ، سیاست کے ساتھ، جمہوریت کے ساتھ، اخلاقیات کے ساتھ، سماجیات کے ساتھ، داخلہ اور خارجہ کے معاملات کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ انہیں ایک ہیرو بنا کر ایک مجسمہ دے دیا گیا تھا کہ آپ اس کی پرستش کریں، ان کے ذہن مقفل ہو چکے ہیں اور وہ اس ساری بحث سے نکل نہیں رہے، ان کا ہیرو کا بت ٹوٹ۔ چلے، یہ آپ کا تجزیہ ہے، میں آپ کی اس بات کو آگے لے کے چلوں گا، اسی چیز کو آگے لے کے چلوں گا۔ ایک بریک میں نے لینی ہے۔ مرتضیٰ سولنگی صاحب، امتیاز گل صاحب، عمار مسعود اسی موضوع کے اوپر بات کریں گے اور آگے لے کے چلیں گے کہ اگر غلطی ہو رہی ہے، حدود سے اپنے آئین میں جو لکھی ہوئی جو لیمٹس ہیں اس کو تجاوز نہیں کرنا چاہیے۔ سیاسی جماعتوں نے غلطیاں کی، آج 2022 میں بیٹھ کے بھی جو ہے وہ تمام چیزیں اگر ہو رہی ہیں، عمار مسعود صاحب سمجھتے ہیں کہ اب جو ہو رہا ہے وہ درستگی ہے، لیکن پاکستان کی سیاست آگے چل کے، یعنی آگے کس طرح سے چلے گی؟ اگر یہی سب انتشار ہوگا، اگر یہی تمام چیزیں ہوں گی، ساتھ نہیں بیٹھا جائے گا، آگے چل کے بات کیسے ہوگی؟ اور پھر چیزوں کو صحیح راستے کی طرف گامزن کون کرے گا؟ الزام تراشی سے کیسے بچا جائے؟ ان سب پر بات کریں گے ایک بریک کے بعد۔ ایک بار پھر آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ مرتضیٰ سولنگی صاحب، آپ سے میرا سوال ہے، مجھے بتائیے گا کہ اب موجودہ سیاسی صورتحال کو آگے آپ کس طرف جاتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ پاکستان تحریک انصاف کی سیاست خاص طور کے اوپر اس وقت موجودہ جو سیاسی صورتحال ہے اس میں آپ کا تجزیہ کیا کہتا ہے؟ آگے ہوگا کیا؟ دیکھیں جی، مجھے تو یہ تصادم کی طرف جاتی ہوئی نظر آتی ہے
کیونکہ عمران خان اپنی بات پر بضد ہیں اور ان کی جماعت بھی، اور وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ملک کے اندر کوئی ایسی افراتفری کی صورتحال پیدا کی جائے جس کے نتیجے میں ملک میں ایک ایسا بھونچال آئے کہ جو ایک جیسا بھی لولا لنگڑا آئینی نظام ہے یہ ٹوٹ جائے۔ یہ ان کی خواہش ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ وہ کامیاب ہوگی، لیکن وہ کوشش ضرور کریں گے۔ لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ جیسا کہ میرے دوست کہہ رہے تھے امتیاز، کہ تمام اداروں کی عزت ہے، بالکل تمام اداروں کی عزت ہے، فوج کی بھی ہے، پولیس کی بھی ہے، سول بیوروکریسی کی بھی ہے، عدالتوں کی بھی ہے۔ لیکن اس وقت جو جھگڑا ہے وہ اس بات پہ ہے کہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ، جن میں ان کے چیف آف اسٹاف صاحب بھی تھے، جو مسلسل کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کی فوج کے اندر ایک بغاوت کی جائے اور وہاں پر جو ہے وہ بغاوت پر اکسایا جائے، اس کی کوئی بھی ملک اجازت نہیں دیتا۔ اور وہ جو گاڑی ٹوٹنے کی لیکن سلنگی صاحب، خان صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ کوشش کی جا رہی ہے۔ وہ تو یہ نہیں اون کر رہے کہ ودن دا پارٹی ہو رہا ہے، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ سازش کی جا رہی ہے۔ یقیناً جب سازش کی جاتی ہے تو کوئی تھرڈ پرسن ہوتا ہے جو یہ سازش کرتا ہے۔ دیکھیں، یہ تو ہم تمام لوگ دیکھ رہے ہیں نا، پاکستان کے عوام جو ہے وہ کوئی گونگے بہرے اور اندھے نہیں ہے کہ وہ نہ دیکھ سکیں کہ 10 اپریل سے کون سی جماعت جو ہے وہ یہ کوشش کر رہی ہے کہ یہ درار ڈالی جائے اور وہاں پر کوئی کسی قسم کی کوئی بغاوت کی جائے۔ یہ جو ٹرینڈ چل رہے ہیں آرمی چیف کے خلاف، ڈی جی آئی ایس پی آر کے خلاف اور ڈی جی آئی ایس آئی کے خلاف، اور مسلسل ان کو کہنا کہ کسی طرح سے ہمیں واپس لے آئیں، یہ آئین شکنی پر اکسانا، کہنا کہ جی باقی جو بریگیڈیئر کے نیچے سے لوگ جو ہیں وہ تو ہمارے ساتھ ہیں، اوپر سے ان کو غلط احکامات دے رہے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ کس ملک کے اندر اس طرح سے ہوتا ہے؟ اس طرح سے عزت و تکریم ہوتی ہے؟ وہ تو نہیں ہوتی ہے۔ اور یہ شہباز گل کی گاڑی کے شیشے ضرور ٹوٹے، لیکن آپ یہ نہ بھولیں کہ 3 دفعہ منتخب وزیر اعظم کو کس طریقے سے لاہور ایئرپورٹ سے گھسیٹا گیا، کس طریقے سے ان کی بیٹی کو رکھا گیا، کس طرح سے شاہد خاقان کو رکھا گیا۔ تو وہ تکلیف ادھر بھی ہونی چاہیے۔ ان کے شیشے ٹوٹنے پہ کے ساتھ ساتھ جو انہوں نے جھوٹ بولے ہیں، جو سی سی ٹی وی سے سامنے آئے ہیں، اس کی بھی وضاحت ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے، میں سلنگی صاحب امتیاز گل صاحب کی طرف آ جاتا ہوں۔ چلیں جی، آپ نے یہ بات کی ہے، امتیاز گل صاحب مجھے بتا دیجیے گا، کیا واقعی خان صاحب تصادم چاہتے ہیں؟ کیا واقعی وہ چاہتے ہیں کہ ایسی صورتحال پیدا ہو جائے جس کے بعد جو ہے جو موجودہ جو سسٹم چل رہا ہے وہ سب کچھ ریسیٹ ہو جائے سب کچھ؟ دیکھیں، کچھ لوگوں کی خواہش یہ ضرور ہو سکتی ہے کہ تصادم کروائیں، اور بہت ہی کوئی بیوقوف انسان ہوگا، اور خاص طور پہ وہ بھی اگر کوئی سابقہ وزیر اعظم ہو، بھلے وہ نواز شریف ہو یا عمران خان ہو، کہ وہ چاہے کہ جس ملک نے ان کو عزت دی، جس ملک کے عوام ان کو چاہتے ہیں، وہاں پہ تصادم کسی کیفیت پیدا ہو جائے۔ یہ خواہشات البتہ ضرور ہے، وہ ہم دیکھتے ہیں۔ میں تو ابھی گھنٹہ پہلے مریم اورنگزیب کی پریس کانفرنس چل رہی تھی، اس سے پہلے خرم دستگیر صاحب کی پریس کانفرنس چل رہی تھی، مجھے اب یہی لگ رہا تھا کہ میں وہی پریس کانفرنس ہی سن رہا ہوں۔ تو ہمیں تھوڑا سا پاکستان کے شہری کے طور پہ ضرور سوچنا چاہیے، یعنی اگر نواز شریف صاحب کے ساتھ یا مریم صاحبہ کے ساتھ غلط کام ہوا تھا تو اس کی جسٹیفیکیشن یہ نہیں ہے کہ آپ جو ان کے بعد آئے ہیں یا عمران خان ان کے جو مخالفین ہیں ان کے ساتھ بھی وہی سلوک کیا جائے۔ اور میرا خیال ہے کہ جس انداز میں اگر شہباز گل نے تو جو کہا، لیکن جو پولیس والوں نے جس طرح اس کی گاڑی کے شیشے توڑے، یہ کسی ملک میں جو اگر آپ قانون کی بات کرتے ہیں اس کی اجازت نہیں دی جاتی ہے۔ سب سے پہلے مقدمہ ان لوگوں پہ بنتا ہے جو زبردستی کار کے شیشے توڑ رہے ہیں باقاعدہ۔ تو اس میں ہمیں خلط ملط نہیں کرنا چاہیے ذاتی خواہشات کو، پارٹی مفادات کو اور قوانین کو۔ ٹھیک، رائٹ، بالکل ٹھیک۔ امتیاز گل صاحب، بالکل آپ نے بات کی۔ عمار مسعود صاحب، یور ٹیک، یور لاسٹ کنکلوڈنگ ریمارکس آن دس سر، 90 سیکنڈز آپ کے پاس ہے۔ دیکھیے، عمران خان صاحب جس نہج پہ چل نکلے ہیں نا، اس سے مجھے لگتا ہے کہ وہ نہ صرف اپنی تباہی چاہتے ہیں، وہ ملک کے ہر انسٹیٹیوشن کی تباہی چاہتے ہیں۔ بہت زیادہ جھوٹ بولتے ہیں خان صاحب۔ آج انہوں نے اپنے پریس کانفرنس میں فرمایا کہ میری حکومت جانے پر سب سے زیادہ خوشی بھارت میں منائی گئی۔
حالانکہ یہی عمران خان تھے جو مودی کی الیکشن کیمپین ایک طرح سے چلا رہے تھے، اور کشمیر کا سودا انہی کے دور میں ہوا۔ پھر انہوں نے کہا میری کردار کشی ہونے کا اب امکان ہے، جو آصف زرداری عمار صاحب ساتھ بھی تو بٹھایا جا سکتا ہے نا ملک کی، ہم تنقید تو چلے کر لیں لیکن ان کو ساتھ بٹھایا جا سکتا ہے، پولیٹیکل سسٹم کا حصہ بنایا جا سکتا ہے، ملک کو دیکھنا ہے، سیاست تو ہوتی رہے گی۔ میری بات سنیں، ساتھ بٹھانے کے لیے کسی تھرڈ پارٹی کی ضرورت نہیں ہے۔ ڈیموکریسی میں جب بھی پرابلم ہوتی ہے، اسمبلیاں اسی مقصد کے لیے ہوتی ہیں کہ وہاں لوگ اکٹھے بیٹھ کر مسائل کا حل کریں۔ اگر آپ پارلیمان کی تقریم چاہتے ہیں تو اسمبلی موجود ہے، آپ استعفے واپس لیں، پارلیمنٹ میں آ جائیں اور جو بھی اپنے ایشوز ہیں وہ سالو کر لیں۔ لیکن آج ایک بڑی دلچسپ بات ہوئی۔ Right, I have to thank you عمار صاحب, I have to thank you because the time is up and I have to close you. بہت شکریہ آپ کا عمار مسعود صاحب, امتیاز گل صاحب, مرتضی سلنگی صاحب, آپ کا بہت شکریہ. فرید ریز کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.